میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ جس طریقے سے نفس سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان بھی بہت بڑا دشمن ہے، اسی طرح اللہ نے اعلان کیا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ جتنے بھی دشمنان اسلام اور منکرین اسلام ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اور جس طریقے سے شیطان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ تم کو ایمان سے پھرا دے، تم کو دین سے ہٹا دے، اسی طریقے سے یہ جو تمہارے ظاہری دشمن کفار ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم کو دین سے ہٹا دے۔ چنانچہ دوسرے سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اگر ان کی طاقت اور ان کی بس چلتی تو یہ تم کو دین سے ہٹا دیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو من یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر، کہ جو آدمی دین سے ہٹ گیا، دین کا انکار کر دیا اور مر گیا تو وہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، اور جس طرح وہ لوگ جہنمی ہیں یہ بھی جہنمی ہوگا۔ وَكَانُوا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور یہ لوگ جس طرح سے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے تو یہ نعوذ باللہ مرتد ہونے والے بھی جہنم کے اندر رہیں گے۔ مرتد کے معنی ہی آتے ہیں پھر جانے کے، لوٹ جانے کے۔ ارتداد کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے۔ کیونکہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تھی، اس ایمان کی توفیق دیا تھا، یہ ایمان کے دولت سے ہٹ کر کے نعوذ باللہ کفر کے گڑھے کے اندر اور کفر کے نحوست کے اندر آ گیا، اس لیے مرتد کو مرتد کہتے ہیں، واپس کیا ہوا، لوٹایا ہوا، ریٹرن کیا ہوا، کہ اس کو نعوذ باللہ اسلام سے کفر کی طرف ریٹرن کر دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے اور مسلمانوں کے لیے نعوذ باللہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ اگر ایمان سے کفر کی طرف آ گیا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ مسلمان کی قیمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا اللہ ولی الذین آمنوا، غور کیجئے گا آیت پر، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے حمایتی ہیں، مسلمانوں کا فیور کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی دوستی کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی جھوٹا ہوتا ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے اور بھانجتا ہے اور طرح طرح کے لافزنی کرتا ہے کہ فلاں منتری میرا یہ ہے، دوست ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اگر منتری کہے کہ فلاں آدمی دوست ہے تو اس کی کیا ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر مسلمانوں کا سینہ اونچا ہونا چاہیے۔ مسلمان نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، بلکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو خالق کائنات، خالق ارض و سماوات، جو کن فیکون کا مالک، جس کو ہماری عبادت کی ایک ذرہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم سے ایک رتی نفع نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ خود دوستی کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ ایمان والے اعلان نہیں کر رہے بلکہ اللہ اعلان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اس اعلان سے اور اس زیادہ خوشخبری سے زیادہ اور کون سی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ
ہمیں اپنا دوست بنا لیے، اپنا محبوب بنا لیے، اس لیے ہر مسلمان جس درجے کا ہو کسی نہ کسی درجے کا ولی ہے۔ ولی کے معنی ہی آتے ہیں اللہ کا دوست، اور اس کے درجات ہیں، جیسے کہ مالداری کے درجات ہوتے ہیں کہ کوئی امبانی ہے، کوئی اڈانی ہے، کوئی اس سے یہ ٹاٹا ہے، تو اسی طریقے سے اور کوئی کروڑپتی ہے، ارب پتی، اس طریقے سے ولایت کے بھی اقسام ہوتے ہیں۔ کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ایمان اللہ کی طرف سے بہت زیادہ قیمتی دولت ہے، لیکن قرآن کے اعلان سے پتہ چلتا ہے لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ اگر یہ دشمن اسلام کی بس اور طاقت چلے تو تم کو ایمان سے پھرا کر کے کفر کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور آگے اللہ جو اعلان کرتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ظلمت سے یعنی کفر سے، گھاٹے سے، بربادی سے، تباہی سے، جہنم سے نکال کر کے روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ شیطان ہیں۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ ایمان کا جو نور ملا تھا اس سے ہٹ کر کے وہ کفر کے اندھیری اور ضلالت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ ایمان کی روشنی ختم کر دیے، ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، دشمنی کی وجہ سے یہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کریں، اور یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر نعوذ باللہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی، حتیٰ کہ جو بعض کاتب وحی تھے، ایک کاتب وحی نعوذ باللہ وہ بھی صحابی سے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو یاد رکھیے کہ کتنا ہی بڑا ولی، کتنا ہی بڑا بزرگ، کتنا ہی بڑا خاندانی آدمی، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں، اگر وہ آدمی ایمان سے پھرتا ہے تو نہ اس سے اللہ کے اسلام کو نقصان پہنچے گا اور نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، خود اپنا نقصان پہنچتا ہے۔ ومن یہتدی، کہ جو آدمی ہدایت اختیار کرتا ہے فلنفسہا، تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ومن یضل فعلیہا، اور جو آدمی گمراہ ہوتا ہے اس کو اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اعلان کیا ومن یرتدد منکم عن دینہ، کہ جو آدمی تم میں سے مرتد ہو جاتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ لوگ اللہ اور رسول کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسوفا یاتی بقوم یحبونہ ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو آدمی نعوذ باللہ ایمان سے مرتد ہو کر کے کفر کے سرحد میں داخل ہو جائے، نہ اس سے اسلام کو ایک رتی نقصان پہنچے گا اور نہ مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم کو ایمان کا گھمنڈ ہو گیا، اپنے اسلام کا گھمنڈ ہو گیا، تو تمہاری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے یحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہم، اور اللہ ان سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور غیروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کو اللہ سے کے راستے میں ملامت کرنے والے کی کسی کے ملامت کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم لوگ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے ذہن میں یہ رکھیں کہ مرتد ہونے کی وجہ سے
नौज़ बिल्लाह अपना सरासर नुकसान है। अल्लाह का, रसूल का, मुसलमानों का, ईमान का, कुरान का, दीन का एक रत्ती भी नुकसान नहीं है, सरासर सिर्फ इसमें अपना नुकसान है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी के अंदर भी फरमाती हैं कि अगर पूरी कायनात के लोग मुझे नफा पहुंचाना चाहें तो फलन तनफऊनी के मुझे एक रत्ती नफा नहीं पहुंचा सकते, और पूरी कायनात के लोग मिलकर के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहें फलन तज़र्रूनी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सिर्फ नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात ही एक ऐसी है वला यखाफु उक़बाहा, जिसको किसी अंजाम का और किसी एक्शन का डर नहीं होता है, ये सिर्फ अल्लाह की जात है। वरना सारी दुनिया की हुकूमत को रिएक्शन का डर होता है कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा। अल्लाह की जात ऐसी है कि कोई किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ नहीं होता है। अल्लाह का कोई वजीर नहीं, अल्लाह का कोई मददगार नहीं। ये अल्लाह तबारक ताला का एहसान माने कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दे करके अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। इसके ऊपर जितनी भी शुक्रिया अदा करें हम लोग, ये कम है। इसलिए इस नेमत पर शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दे करके अपने दोस्तों में शामिल किया है। ये अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है, इसकी कीमत और इसकी असलियत का जो पता चलेगा मैदान महशर में पता चलेगा, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह की जात चूंकि बेनियाज है, इसलिए हम लोगों को ईमान के बारे में फिक्र करनी चाहिए। बल्कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, या इबादी लौ अन्नकुम व आखिरकुम, कि ऐ मेरे बंदों के तुम्हारे शुरू से यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक जितने आने वाले इंसान है, सारे के सारे लोग, व इंसकुम व जिन्नकुम, और इसी तरह जितने भी इंसान छोड़ करके जिन्नात लिए सारे के सारे लोग, अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, ये जितने भी सारे के सारे के अंदर दुनिया के अंदर जो बसने वाले इंसान है, सारे हजरत अबू बकर की तरह ईमानदार और तकवा वाले मुत्तकी हो जाएं तो मा ज़ादा फी मुल्की शैअन, अल्लाह तबारक ताला के इज्जत में, अल्लाह ताला के मुल्क में, अल्लाह ताला की हुकूमत में, अल्लाह ताला की बड़ाई में एक जर्रा के बराबर कमी नहीं आएगी। अल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह की जात बेनियाज है। अल्लाह की जो अजमत है हमारी इबादत की वजह से नहीं है। जिस तरीके से हमारी इबादत की वजह से अल्लाह की अजमत नहीं बढ़ती है, इसी तरह हमारे गुनाह से भी अल्लाह की अजमत में कमी नहीं होती है। इंसान का अपना फायदा होता है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये इंसान का अपना फायदा होता है। जैसा करोगे वैसा तुम आखिरत के मैदान में हासिल करोगे। ये इंसान का अपना फायदा है। और फरमाए लौ इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक सारे इंसान और जिन्नात अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन, या अबू जहल, अबू लहब, शैतान जैसा सारे के सारे दुनिया के लोग बदमाश और काफिर हो जाएं, मा नक़सा फी मुल्की शैआ, मेरी हुकूमत में, मेरी इज्जत में एक जरा कमी नहीं आएगी। ये अल्लाह की जात है। ये अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने दोस्ती का ऐलान हमारे लिए किया कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस जमाने के अंदर जो इर्तिदाद है, और जैसा कि कुरान के इशारे से भी मिलता है, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, कि अगर इन कुफ्फारों की बस चले तो ये जितने भी एनआरसी है और घर वापसी है, ये जितने भी शक्लें हैं, ये सब के सब इसी का पेशकीमा है। कुरान ने ऐलान किया शुरू से कि ये इनके दिलों के अंदर जो मर्द है, इस मर्द की वजह से ये तुम लोगों को ईमान से नऊज़ बिल्लाह
پھیر کر کے کفر کے وادی کے اندر ڈھکیلنا چاہتے. اس لیے میرے دوستو ہم لوگوں کو اس سے بڑا محتاط بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے. آج چونکہ ہم لوگوں کا ایمان پر کچھ نہیں لگا اس لیے ہم لوگوں کی ایمان کی قیمت نہیں ہے, ورنہ صحابہ کرام پوری جائیداد پوری دولت کو ختم کر دیے تھے, ایمان کے لیے ہجرت کر کے ساری چیز کی قربانی دے دیے. تو وہ 3000 اور مقابلے میں 3 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے ان کے ایمان کو ذرا سا بھی ڈگمگا نہیں سکے. اور چونکہ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح ایک تصویر شیر کی ہو کتنا ہی بڑا خوبصورت لمبا چوڑا, لیکن 5 سال کا بچہ تصویر اور مجسمے کو مار کر کے گرا سکتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے ایمان کے اندر صرف صورت نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان کے اندر حقیقت تھی. اور جس طرح حقیقت کتنا ہی لمبا چوڑا کتنا ہی مالداری کی شکل میں ہو لیکن حقیقت کے سامنے تصویر ٹک نہیں سکتی, اسی لیے صحابہ کے سامنے کوئی ٹکتے نہیں تھے. اور آج ہم لوگوں کی چونکہ ایمان پر اتنی محنت نہیں ہوئی, ہم لوگ ایمان پر اتنا خرچ نہیں کیے, اس لیے ان کو تو میدان جہاد کے اندر بھی نماز پڑھنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی. اور آج ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ نیند کی بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے اور فجر کی نماز نعوذ باللہ قربان کر دیتے. تو پھر اس ایمان ابھی جس موڑ پر بھی جس زمانے کے اندر بھی حقیقی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا ہے, کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں کفر ٹک نہیں سکا ہے. ابھی موجودہ دور کے اندر افغانستان کے اندر کتنی کیا ان لوگوں کے اندر ایمان حقیقی موجود تھا. 20 سال کے بعد جو لوگ کہے تھے کہ 12 دن کے اندر ان ملاؤں کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے, 20 سال کے بعد ذلیل ہو کر کے وہی لوگ نکلتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے مقابلہ کرنے کی کسی دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے, نہ کسی ہتھیار میں نہ کسی ٹیکنالوجی نے, اور کسی چیز کے اندر اسلام جو حقیقی ہے اسلام حقیقی اور ایمان حقیقی سے مقابلہ کرنے کی طاقت دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر نہیں ہے. یہ بات ہم لوگ رکھیں ذہن کے اندر. اب ہم لوگ اپنے ایمان کی قدردانی کریں اور یہ سمجھے کہ یہ ارتداد جو ہے کیا چیز. ارتداد کے جیسا کہ معنی میں نے بتایا کہ مرتد کے معنی لوٹنے کے, واپس ہونے کے, ریٹرن ہونے کے آتے. یہ ارتداد کی حقیقت کیا ہے, ارتداد کی قسمی کیا ہے, چنانچہ فقہائے کرام نے اس کی تفصیل کیا ہے حدیث کے اندر بھی آتی ہے, فقہ کی کتابوں کے اندر بھی باب الارتداد کی تفصیل آتی ہے, باب الردت حدیث کے اندر بھی, اور فقہ کے اندر بھی اس کے عنوان اور چیپٹر قائم کر کے اس کے ذیل میں مسائل لکھتے ہیں. ارتداد کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک حقیقی اور ایک ذہنی اور فکری. حقیقی یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ اپنا نام اسلام کے بجائے کفر کا رکھ لے اور صاف صاف اعلان کر دے کہ نعوذ باللہ ہم نے ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کیا. یہ ارتداد حقیقی ہے, جیسا کہ فی الحال کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نے کیا اور اس نے اپنا نام بھی بدل لیا اور مذہب بھی بدل لیا. یہ ارتداد حقیقی ہوا. یہ ہمیشہ کافروں کی طرح جہنم میں رہے گا. دوسری چیز جو عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہے اور بڑے خطرے کی چیز ہے, ارتداد ذہنی اور فکری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے ارتداد. وہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے مذہب کو غلط سمجھنا, اسلام کے اصول کو غلط قرار دینا, اسلام کو نعوذ باللہ برا سمجھنا, مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرنا, یہ سب ایسی چیزیں ہیں
जिसकी वजह से इर्तिदाद ज़हनी होता है। और जिस तरह कोई आदमी खुल्लम खुल्ला मजहब का इनकार करे वो ईमान से निकल करके कुफ्र में दाखिल हो जाता है, इसी तरह अगर कोई अपनी नजरियाती एतबार से और फिक्री एतबार से और ज़हनी एतबार से इस्लाम को गलत समझे तो याद रखिए कि अगरचे लोगों की नजर में उसका कुफ्र जाहिर नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह और रसूल के निगाह के अंदर वो ईमान से निकल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे बाद दोस्तों ने बताया कि रांची में कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको अरबपति बना दिया, और जब वो गैरों की मजलिस में जाते हैं तो अपने ईमान को छुपाते हैं और अपना ईमान वाला नाम जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि काफिरों वाला नाम जाहिर कर लिए हैं। और वो ये कहते हैं कि इनके साथ बैठ करके मिलने में कुफ्र के क्या है, कुफरिया बात करने में क्या हर्ज की बात है, इससे मजहब में कोई थोड़ी फर्क होता है, इससे ताकि हमें इंसल्ट ना हो और ये ना महसूस हो कि नौजुबिल्लाह मैं मुसलमान हूं। अगर किसी की ये ज़हनियत है तो याद रखिए कि वो ईमान से निकल करके कुफ्र के सरहद में दाखिल हो गया और हमेशा हमेशा वो काफिर हो गया। या नौजुबिल्लाह अगर कोई ये इतराज करे कि नौजुबिल्लाह ये 3 तलाक का कानून गलत है, हलाला का कानून गलत है, सूद के हुर्मत का कानून गलत है, सूद हलाल होना चाहिए, शराब हराम होना चाहिए, अगर इस तरीके से इस्लाम के कानून को वो गलत समझता हो तो याद रखिए कुरान का फरमान है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ईमान के लिए यहाँ शर्त ये करार दी जा रही है कि अगर नबी के फैसले को दिल से कबूल ना करे और नबी के फैसले को गलत समझे, जैसा कि हजरत उमर फारूक के दौर में ये सामने एक यहूदी और मुनाफिक फैसला कराने आए थे, हुजूर के फैसला को नहीं मान करके हजरत उमर के पास गए और हजरत उमर ने मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी है फैसला करने के लिए कि जो हुजूर की बात ना माने वो समझो कि ईमान वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये फिक्री इर्तिदाद, ये ज़हनी इर्तिदाद नौज़ बिल्लाह बड़े खतरे की चीज है कि पता भी नहीं चलता है वो ईमान से रुखसत हो जाता है। यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं कि हम रब को, अल्लाह को रब मानने से राजी हो गए, व बि मुहम्मदिन नबिया और नबी को और मोहम्मद को नबी मानने के लिए राजी हो गए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिस्लाम दीनन और हम इस्लाम को दीन मानने के लिए राजी हो गए और मोहम्मद को नबी मानने के लिए राजी हो गए। हम इनके अलावा सिबगत अल्लाह, हमने अल्लाह के कानून को कबूल किया है। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के दीन से ज्यादा और किसका दीन का रंग अच्छा हो सकता है, ये कुरान ने हमें तालीम दिया है। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो कहे फख्र साथ कि हम मुसलमानों में से। तो याद रखिए कि जिस तरह हम जब इफ्ता के साथ पढ़ रहे थे तो फतावा शामी ने पढ़ते पढ़ते एक जगह से ये नजर से गुजरी कि जो अवामुन नास है उनको हर महीने निकाह करना चाहिए, और अल्लामा शामी ने इसकी वजह ये लिखी है कि आम तौर पर आवाम ऐसी बात कह देती है जिससे वो लोग ईमान से निकल जाते हैं और ईमान से निकलने की वजह से निकाह टूट जाता है, इसलिए उनको बेहतर है कि हर महीने निकाह किया करें। उस वक्त बात पढ़ रहे थे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी जो लोगों की गुफ्तगू, लोगों के नजरियात, लोगों के ख्यालात और लोगों के जो ज़हनो तसव्वुर नऊज़ बिल्लाह कुफ्र ने इतनी अंधी कर दिया, और ईसाई लोग हमारे बाल मुसलमानों के जहन में ये बैठा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अगरचे रोजा नमाज तस्बीह तिलावत हर चीज करते रहे, लेकिन लम यलिद वलम यूलद का ये इनकार है, वो हमेशा हमेशा काफिरों की तरह जहन्नम में रहेगा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह ये वसीम रिजवी की तरह कमीना तो बहुत कम लोग होते हैं कि वो खुल्लम खुल्ला कोई कुफ्र इख्तियार करे, बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसके ऊपर हम अपनी औलाद की फिक्र करें। चुनांचे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या लिखते हैं
ایک جو میرے مرید تھے وہ میرے بیٹے کو لائے اب میرے پاس اور فرمائے کہ دیکھیے حضرت یہ میرا لڑکا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لڑکے سے پوچھے کہ بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بیٹا نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے ملے گا کیا، نماز ہم کس کے لیے پڑھیں؟ تو باپ سے بیٹا نے کہا کہ آؤ اس کو دین کے تعلیم نہ دو اور صرف دنیا کی تعلیم دو، تم تو نماز کی فکر کر رہے تھے، اس کا تو ایمان ہی ختم ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ہوگا کیا، نماز کس کے لیے پڑھے، یہ تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، پہلے اس کی ایمان کی حفاظت کرو تب جا کر اس کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو میرے دوستو یہ کیا ارتداد، یہ ذہنی اور فکری ارتداد جو اگر کیا نعوذ باللہ مسلمان ہو کر کے مذہب اسلام کی ایک چیز کو بھی غلط سمجھتا ہو اور اسلام کی ایک چیز کو بھی گھٹیا نظر سے دیکھتا ہو، یہاں تک کہ اگر یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کی سنت کی ایک توہین کرے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا۔ تو میرے دوستو یہ ذہنی ارتداد یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، اس سے ہم لوگ بچیں، اور اس کی آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، ارتداد کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان کی دولت اللہ نے جن کو ایمان کی وجہ سے اپنا دوست بنایا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اور نعوذ باللہ اس نے دوستی کو کاٹ کر کے کفر اختیار کیا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی کچھ سزا فوراً جاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے حبط اعمال، فقد حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس کا اعمال حبط کے معنی ختم، بھرک اور سب جل کر کے راکھ ہو جانا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی 80 سال تک روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، حج، عمرہ سب کچھ کرتا رہا، نیکی کا پہاڑ اس نے جمع کر دیا، لیکن نعوذ باللہ 80 سال کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا، چاہے ارتداد حقیقی وسیم رضوی کی طرح کرے، یا نعوذ باللہ جو بعض مسلمان ابھی فکر کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے اگر وہ فکری ارتداد میں مبتلا ہو جاتے تو وہ 80 سال کی جو نیکی اس نے جمع کیا، اگر 100 کنٹل اور 100 ٹن بھی جمع کیا ہوگا، ایک سیکنڈ کے اندر کفر اختیار کرنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ وہ اسلام قبول کرتا ہے تو 80 سال کی جو عبادت اس کے کھاتے میں جمع ہوا تھا وہ سب کے سب نیست و نابود اور ختم ہو جائے گا، دوبارہ پھر سے جو عمل کرے گا وہ عمل اس کو قیامت کے دن کام دے گا، اور کفر اختیار کرنے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا اس کا نیکی جمع جو پونجی کیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور سب کے سب برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری سزا ہے قتل، کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اگر یہ دارالاسلام ہوتا اور کوئی آدمی نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے، وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اس کو 3 دن قید کر کے جیل میں رکھا جائے، اور اس کو اگر اسلام کے بارے میں کوئی شبہ ہو اس کے شبہات کو دور کیا جائے، ان کے مذہب اسلام کے علماء ان سے مل کر کے اسلام کی غلط فہمی دور کریں، سمجھائیں بجھائیں، اگر 3 دن کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے اس کی سزا قتل سنسار ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، اگر اسلامی حکومت رہے تو من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ زنا کی سزا الگ ہے کہ کوئی آدمی زنا کرے تو اس کے یہ قتل کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن کفر یہ ایسی بیماری، ایسی جراثیم ہے کہ اس کے قتل کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر یہ قتل ہوا تاکہ دوسرا آدمی مرتد نہ ہو، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔
तीसरी सजा ये है निकाह खत्म। चुनांचे फतावा शामी में लिखा है वह इर्तिदाद अहद ज़ौजैन फस्कुन बिला अजलिन, कि अगर मियां बीवी में से कोई भी एक मुर्तद हो जाए तो फौरन निकाह खत्म हो जाता है। अगर नौजुबिल्लाह शौहर ने कुफरिया काम किया, निकाह खत्म। बीवी ने कुफरिया काम किया, निकाह खत्म। बीवी ज़हनी एतबार से मुर्तद हो गई, निकाह खत्म। शौहर ज़हनी एतबार से मुर्तद हो गया, निकाह खत्म। इसीलिए मेरे दोस्तों, सिर्फ दौलत को देख करके शादी और निकाह मत किया कीजिए, बल्कि ईमान को देख करके निकाह किया कीजिए। अगर नौजुबिल्लाह के नाम तो मुसलमान का है, गोश्त खाता है, सारा काम मुसलमान का है, लेकिन ज़हनी एतबार से अगर वो मुर्तद है तो ये निकाह नहीं होगा, बल्कि अपनी बेटी को ज़िना के लिए दे दिए और जितने भी औलाद होंगे वो सब के सब हराम के होंगे। ये तीसरी सजा है निकाह का खत्म होना। पढ़ते थे तो उस वक्त बात समझ में नहीं आया कि अल्लामा शामी ने क्यों लिखा है कि जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं हर महीने निकाह करें, लेकिन अभी उम्मत के हालात देख करके जो बात समझ में आ रही है कि नौजुबिल्लाह 3 तलाक को हम नहीं मानेंगे। हमें जो क्या औरतें ये इस तरीके से बोलती है कि 3 तलाक अगर नाफिज हो जाए जुल्म है, हलाला जुल्म है। मेरे दोस्तों, ये सब ऐसे जुमले हैं कि ईमान से निकालने के लिए ही काफी है। चौथी सजा ये है कि मीरास खत्म हो जाएगा, कि अगर नौजुबिल्लाह किसी का 4 लड़का है और एक भाई मुर्तद हो गया तो जो मुर्तद हो उसका हिस्सा मीरास खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 भाई में तकसीम होगा और उसका मीरास का हिस्सा खत्म हो जाएगा। 5वीं सजा ये है उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और मुसलमान के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं किया जाएगा। ये दुनिया ही से उसकी सजा जारी हो गई कि मरदूद, तूने अल्लाह की दोस्ती को ठुकराया। अल्लाह ने तुझसे दोस्ती के लिए ऐलान किया था, अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। तुमने अल्लाह की दोस्ती को लात मारी, इसकी सजा दुनिया से ये 5 सजाएं तुम्हारे ऊपर जारी है और जहन्नम के अंदर तुम तो जलता, लेकिन तुमको दुनिया ही से मरघट पर से जला करके तुम्हें जहन्नम के अंदर पहुंचाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये कुफ्र और इर्तिदाद की सजा है। ये हम अपने बच्चों को ज़हनी इर्तिदाद से बचाएं। अच्छा, ये सबब क्या होता है? चुनांचे उलमाए किराम ने इसकी लिखा है, इर्तिदाद की एक से सबसे बड़ी वजह दीन की नाकदरी, दीन की तौहीन, कि अल्लाह ने इस्लाम हमें दिया है। जिस तरीके से आपके पास 1 अरब का हीरा मोती हो, आप उसकी कदरदानी करते हैं, कितना लौक से लौकर में उसकी हिफाजत करते हैं, इसी तरह अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दिया है, इसकी कदर करें। इसकी हम क्या है, अल्लाह इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रोजाना शुक्रिया अदा करें कि ऐ अल्लाह, आपका कितना बड़ा एहसान है कि हमें इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से नवाजा। और इसकी कदरदानी ये है कि इस्लाम के जो अहकाम है, खाने में, पीने में, दाढ़ी रखने में, लिबास में, शादी ब्याह में, बोल चाल में, जितने भी तहजीब और तमद्दुन है, इस्लाम को नाफिज किया जाए, यही इस्लाम की कदरदानी है। पहली चीज ये है कि इस्लाम की कदरदानी करें, इस्लाम की अहमियत समझे, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि अहकाम इस्लाम में शुबहात और बदगुमानी से बचें। कि अगर कोई आदमी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह ने उनको इल्म दिया था, लोग उनकी हकीकत नहीं समझ पाते, हम उनकी किताब को पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताब से जितनी इल्म मुझे हासिल हुआ, किन्हीं के किताब से इल्म हासिल नहीं होता है। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि 1 लाख से भी ज्यादा एक तरफ आ जाए और इस्लाम के बारे में एतराज करे
اور میں اکیلا ہوں، میں 1 لاکھ کو اکیلے 5 منٹ کے اندر خاموش کر دوں گا۔ اللہ نے وہ علم اور وہ عقل دیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک بات لکھی ہے کہ اسلام پر اعتراض اور اسلام کے مذہب پر اعتراض ہونا، شبہ ہونا، یہ دلیل ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی کمی کی، اس لیے وہ آدمی اس طریقے سے اعتراض کرتا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کے احکام پر کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت سود حرام کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری آنکھ آگے ہے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ لاجواب ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ سود حرام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا اس حکم کو نازل کرنے کی وجہ میں بتاؤں۔ تو بہرحال سود کے اندر جو جراثیم ہے اس کو آج عام مسلمان ارے اس میں کیا حرج کی بات ہے، یہ تو ہمیں اور بعض لوگ یہ ہندوستان دارالحرب ہے یہاں پر سود کھاؤ حرام کھاؤ، اس طریقے سے لوگ اور اس طریقے سے بعض لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں منتری کا انتقال ہو گیا مسلم ہو کر کے اور داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مطالبہ کرے کہ اس کا مورتی بننا چاہیے، اس کا مورتی کا ہم لوگ مانگ کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جو چیز کفر تک پہنچانے والی ہو اور مسلمان ہو کر کے مورتی کا مانگ کرے، یہ کیسی بے حیائی کی بات ہے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی من اسخط اللہ فی رضا الناس، کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، آگے چل کر کے وہ بندہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ ہم کیا فلاں غیر مسلم کو اس مطالبہ کے ذریعے خوش کر دیے میری بھلائی، یہی تو کاٹتے پیٹتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اسی لیے مسلمانوں پر یہ حالات آ رہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے جو ہمیں دین دیا، ایمان دیا، نبی کی شریعت دیا، نبی کی امت میں پیدا کیا، ان نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں، اس کی قدردانی کریں اور اسلام کے بارے میں کبھی شکوک و شبہات کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اقرار کیا ہے کہ اپنی کوئی خواہش اپنی کوئی منمانی نہیں چلے گی الا اللہ، ہم نے اللہ کی غلامی اختیار کر لیا ہے، اللہ کے سامنے ہم اپنی کوئی عقل نہیں چلائیں گے، ہم اسلام کے مذہب اسلام کے احکام میں شکوک و شبہات کرنے سے ہم لوگ بچیں۔ تیسری چیز ہے عشق مجازی، کہ عشق مجازی ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، لڑکیاں بھی دیکھ رہی موبائل میں کہ غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں سے شادی کر کے ان سے 2-3 مہینہ رہتے ہیں، پھر ان کو نعوذ باللہ بعض کو کوٹھے میں بیچ دیتے ہیں، بعض کو قتل کر دیتے ہیں، بعض کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہماری مسلم بچیاں یہ دیکھنے کے باوجود آخر رک کیوں نہیں رہی ہے؟ جس طریقے سے شراب کا نشہ انسان کو بچنے نہیں دیتا ہے، اسی طرح عشق مجازی یہ بھی انسان کو نعوذ باللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیں، لیکن نظر جو ہے وہ شیر کی رکھیں کہ ہماری اولاد کہیں ادھر ادھر بھٹک تو نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کفر کے جو اسباب ہیں ان سے ہم لوگ بچیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا علاج یہ کہ اسلام کی قدردانی کرے، شکر کرے، روزانہ مراقبہ کرے، اے اللہ آپ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے آپ کا بے انتہا کرم ہے کہ آپ نے اپنا دوست میں شامل کیا ہے اور دشمنوں کے فہرست سے نکال کر کے دوست کے جماعت میں داخل کیا ہے۔ اے اللہ اس کے اوپر جتنا شکر کرے کم ہے، ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ دوسرا یہ کہ دعا کرے، اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، جس حال میں بھی ہو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کریں، جیسا کہ ابھی کفر کا ارتداد کا مسموم ہوا چل رہی ہے۔ میرے دوستو یہ انسان کو کہاں سے مسلمانوں کے اوپر کیسے حملہ کر رہا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر۔ اس لیے دعا بھی ضرور کرے کہ اے اللہ ہمیں ہماری نسل کو پوری امت مسلمہ کو اے اللہ کفر سے ارتداد سے حفاظت فرما۔
तीसरी चीज है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी और इसके मजाजी से हिफाजत। चुनांचे अल्लामा जौजी ने लिखा है कि 40 साल बगदाद के अंदर एक मुअज्जिन अजान दिया, बड़ा नेक और साले। एक दिन एक ईसाई लड़की पर नजर पड़ी, दिल दे बैठा और नौजुबिल्लाह अंदर गया ईसाई लड़की की यहाँ, बोला कह रहे तुम इतना नेक आदमी क्यों आए हो? उसने बरजस्ता यही कहा कि मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है, हम तुमसे निकाह करेंगे। ईसाई लड़की बोली होश में हो, तुम मुसलमान हो, मैं ईसाई हूँ, निकाह कैसे हो सकता है? उसने कहा कि नौजुबिल्लाह इसके लिए इस्लाम छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे नौजुबिल्लाह उसने मजहब इस्लाम छोड़ा और लड़की बोली ठीक है, जरा शराब पी करके ऊपर चढ़ जाओ, आराम करो। वो मुअज्जिन 40 साल जो नेकी के अंदर गुजारा, इसके मजाजी में ऐसा उसका दिमाग महबूत हुआ कि वो शराब पिया, ऊपर चढ़ा और उसी कुफ्र की हालत में गिर करके उसकी मौत हो गई। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि नौजुबिल्लाह जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें मुर्तद हो जाए, इश्क के अंदर, इसके मजाजी के अंदर दिमाग आदमी का काम नहीं करता है और इस्लाम का भी वो सौदा कर बैठती है। चौथी चीज के घर का माहौल इस्लामी को इस्लामी बनाए, यानी जो हम लोग खाने पीने, गैरों की बोल चाल में पता नहीं अंकल फंकल आंटी ये क्या चीज है, अगर वही फूफी खालू और बोल चाल में अपने कल्चर को हम लोग इस्लामी पैदा करें, या आप इसको मामूली ना समझे। कुफ्र की बोल चाल के अंदर भी नौजुबिल्लाह ईमान की एक तरह की कमजोरी होती है। जिस तरीके से आपका लाख रुपए का सूट हो लेकिन एक दीमक लग जाए, वही आपके कपड़ा को खराब करने के लिए काफी है। इसी तरीके से गैरों की बोल चाल को, उनके तर्ज को, उनकी तर्ज मुआशरत को अगर हम पसंद करें, इससे भी ईमान पर नौजुबिल्लाह धीरे धीरे गदकन लगना शुरू हो जाता है। पांचवी चीज कि औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में इस्लामियात के ऊपर बयान करने का एहतमाम हो। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सालाना 4 लाख 5 लाख की बजट बनाते हैं, लेकिन अपने घर वालों की इस्लामियात पहुंचाने के लिए हम 10,000 का भी बजट बनाते हैं कि अपने घर वालों के सामने, अपने अपार्टमेंट के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी जिस तरीके से हमें बसात है उसके मुताबिक हम ईमान की बात पहुंचाने के लिए क्या मेहनत करते हैं, इसके ऊपर कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, ये चंद बातें कि इस्लाम हमें अल्लाह तबारक ताला ने मजहब इस्लाम दे करके, ईमान दे करके अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह की दोस्ती को बाकी रखिए, अल्लाह की दोस्ती को खत्म मत होने दीजिए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, इर्तिदाद हकीकी, इर्तिदाद ज़हनी और फिक्री से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।